آگے ہے فصل فی الوکالۃ بالنکاح وغیرہا، کہ نکاح میں کسی کو وکیل بنانا یا کسی اور چیز میں کیا کرنا، وکالت وغیرہ کرنا، یہ مسئلے ذکر کر رہے وکیل بن نکاح کی طرف، کہ جب کوئی آدمی وکیل بن نکاح ہونا حقوق نہیں لوٹتے، بلکہ حقوق جو ہے نا نکاح کے حقوق کیا ہے؟ مہر کا آنا، نکاح کا قبول کرنا آگے، اور پھر اس کا جو نفقہ سکنات ہے بیوی کا نا وہ تو خاوند پر آتا ہے، وکیل صرف کیا ہوتا ہے؟ معبر ہوتا ہے۔ کہہ رہے مسئلہ ہے کہ وَيَجُوزُ لِابْنِ الْعَمِّ أَن يُزَوِّجَ بِنْتَ عَمِّهِ مِن نَفْسِهِ، کہ چچا زاد بھائی اس کے لیے جائز ہے کہ چچا زاد لڑکی کا نکاح اپنے ساتھ کرائے، کیونکہ یہ بھی ایک ولی ہے نا، تو جب وہ دوسرے سے نکاح کرا سکتے تو خود سے بھی بطریقہ اولا کرا سکتا ہے۔ وقال ظفر رحمہ اللہ، امام ظفر سے فرماتے کہ لا يجوز، اپنے ساتھ نکاح کرانا درست نہیں ہے۔ تے تقوی وغیرہ کی بات ہے۔ آگے کہہ رہے کہ وَإِذَا، اور ایک بات ایک اور بھی کر رہے کہ یہ وکیل کی طرف حقوق لوٹ رہے اور پھر کسی وکیل بن رہے، اس لیے درست نہیں۔ آگے کہہ رہے وَإِذَا أَذِنَتِ الْمَرْأَةُ لِلرَّجُلِ، اگر ایک خاتونی اس نے وکیل کو اجازت دی، وکیل بنا تھا نا، اسے کہا کہ يُزَوِّجَهَا مِن نَفْسِهِ، میرا نکاح اپنے ساتھ کرو، فعقد بحضرت الشاہدین، دو گواہوں کی موجودگی میں نکاح کر لیا، جازا، تو نکاح درست ہے۔ وقال ظفر و شافعی رحمہم اللہ، یہ دونوں حضرات علماء فرماتے ہیں کہ لا يجوز، ایسا نکاح کرنا درست نہیں ہے، لہما، اور دلیل ان کے لیے ہے کہ ان الواحد لا يتصور ان يكون مملکا و ممتلکا، کہ ایک شخص کو تو ہم یہ متصور نہیں کر سکتے، یہ کنسیڈرنگ نہیں کر سکتے کہ وہ مملک بھی ہو کہ کسی کو مالک بنانے والا ہو، اور متملک بھی ہو کہ ملک حاصل کرنے والا ہو، کما فی البیع، جیسے بیع میں ہے کہ ایک شخص کیا نہیں ہو سکتا کہ وکیل نہیں ہو سکتا بائع و مشتری کے لیے، کیونکہ پھر وہ کیا بنے گا؟ مملک بھی بنے گا، متملک بھی بنے گا، مطالب بھی بنے گا، مطالب بھی بنے گا۔ الا ان شافعی رحمہ اللہ یقول فی الولی، ہاں پہلی صورت میں جو مسئلہ گزر گیا اوپر نا، اس کے متعلق امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے کہ ضرورہ اس میں کیا ہے؟ ضرورت ہے، یعنی جو چچا زاد بھائی نکاح کرائے نا وہ جائز ہے، کہ لأنہ لا یتولاہ سواہ، کہ کوئی اس کا ہے نہیں کہ اس کی تولیت کر دے، ولا ضرورت فی الوکیل، اور وکیل میں ایسی ضرورت نہیں ہے، ولانا، ہمارے احناف حضرات کی نزدیک مذکور نکاح درست ہے، اور دلیل ہے کہ ان الوکیل فی النکاح معبر و سفیر، وکیل میں نکاح صرف معبر ہوتے، سفیر ہوتے، محض بات کرنے والا ہوتے، والتمانع فی الحقوق، اور وہ جو رکاوٹ آتی ہیں وہ حقوق میں آتی ہیں نا، اس کی وجہ سے ممانعات دون التعبیر، تعبیر میں کوئی ممانعات نہیں، ولا ترجع الحقوق الیہ، اور حقوق بھی وکیل کی طرف نہیں لوٹتے، بخلاف البیع، بخلاف بیع کہ بیع پر آپ قیاس نہیں کر سکتے، کیونکہ بیع میں ایک شخص مملک و ممتلک نہیں بن سکتا، لأنہ مباشر، بیع میں تو خود وہ کرنے والا ہوتا ہے، ڈائریکٹنگ کرتا ہے، حتی رجعت الحقوق الیہ، کہ حقوق براہ راست اسی کی طرف آتے ہیں، لوٹتے ہیں۔ آگے کہہ رہے وَإِذَا تَوَلَّا، وکیل بن نکاح اگر کیا کرے، وکالت کر لے، طرفیہ، دونوں طرفوں کا، تسلیم و تسلم کرے، مثلا ایک کی طرف سے نکاح کا ایجاب کرے، دوسری کی طرف سے قبول کرے، فقول مثلا وہی کہتے کہ زوجتو، میں نے فلاں لڑکی کا نکاح آپ سے کر دیا، تضمن الشطرین، تو گویا یہ ایجاب و قبول دونوں کو، یعنی دونوں حصوں کو شامل متضمن، ولا يحتاج الى القبول، اب قبول کی ضرورت بھی نہیں۔ قال، آگے ایک اور مسئلہ ذکر کرے کہ وتزویج العبد والامۃ بغیر اذن مولاہم موقوف، کہ اگر غلام یا کنیز ہے انہوں نے اپنی شادی کر دی مولا کی اجازت کے بغیر تو یہ موقوف سمجھی جائے گی، فإن اجاز المولا، اگر مولا اجازت دے اجازت تو نافذ ہو جائے گا، وإن ردہ بطل، اگر رد کر دے تو یہ ختم ہو جائے گا۔ وکذالک، اسی طرح سے موقوف لو زوج رجل امرأة بغیر رضواها، اگر کوئی شخص کسی خاتون کا نکاح اس کی رضا کے بغیر کر دے کسی اور کے ساتھ یا اپنے ساتھ، اور رجلا بغیر رضا ہو، یا کسی شخص کا نکاح کرائے کسی جگہ اس کی رضا معلوم نہ کی ہو، وہد عندنا، یہ ہمارے احناف حضرات کی نزدیک ہے، کیونکہ یہ عقد فضولی طور پر ہے نا، اس سے
مشورہ بھی نہیں کیا، معلوم بھی نہیں کیا، بس از خود کر رہے، اور فضولی والا جو عقد ہے نا وہ کیا نہیں ہوتا، موقوف وغیرہ ہوتا ہے، نافذ نہیں ہوتا۔ فإن كل عقد صدر من الفضولی، کیونکہ ہر وہ عقد جو فضولی سے یعنی جس کو وکیل وغیرہ نہ بنایا ہو، نہ ولی ہو، اس سے صادر ہو جائے، وَلَهُ مُجِيزٌ، اور ایسا حال ہو کہ اجازت دینے والا موجود ہو، ان عقد موقوفا علی الاجازہ، اس عقد منعقد ہوتا ہے لیکن موقوف ہوتا ہے اجازت پر، اگر اجازت ہے ٹھیک ہے ورنہ نہیں۔ وقال الشافعی رحمہ اللہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تصرفات الفضولی کلها باطلۃ، فضولی شخص کے تمام تصرف باطل ہے، لأن العقد وضع لحکمہ، کہ عقد اپنے حکم کے لیے وضع ہوتا ہے، والفضولی لا يقدر على اثبات الحکم، اور فضولی یہ طاقت نہیں رہتا کہ عقد کا حکم ثابت کرے، فتلغو، لہٰذا یہ عقد یا جو کچھ کیا ہو لغو ہو جائے گا۔ ولانا کہتے کہ نہیں ان رکن التصرف صدر من اہلہ، تصرف والا جو رکن ہے یعنی ایجاب و قبول، وہ تو اپنے اہل سے صادر ہو چکا ہے، کہ کیا ہے اہل عقل بالغ آدمی ہے، اور مضاف الی محلی ہے، اور محل بھی موجود ہے، کیا ہے خاتون ہے، ولا ضرر پہ نکاح دی ہے، اگر یہ نکاح منعقد ہو جائے تو اس میں کون سا ضرر ہے، کوئی ضرر نہیں، فینعقد موقوفا، لہٰذا موقوف رہے گا تاکہ اس کی رضا کا پتہ چل جائے، خط ذر المصلحۃ فیہ، اگر اس کو مصلحت نظر آئے تو ینفذہ، نافذ کر دے، ورنہ باطل کر دے۔ وقد یتراخى حکم العقد عن العقد، اور اوپر جو بات کر دی کہ پر حکم ثابت نہیں ہو رہا، ثابت نہیں کر سکتے، تو کبھی کبھی عقد کا حکم فوراً عقد کے ساتھ تام نہیں ہوتا کہ بالفور ہو جائے، بلکہ کبھی کبھی اس میں تراخی بھی ہو سکتی ہے۔ آگے مسئلہ ہے ومن قال، اگر ایک شخص کہہ دے کہ اشہدو، تم گواہ بنو، انی قد تزوجت فلانتن، کہ میں نے فلاں سے شادی کر دی، جا وغیرہ ہو گیا، لیکن ابھی تک قبول نہیں ہوا تھا، فبلغها الخبر، اور اس خاتون کو بھی پتہ چل گیا کہ میرے ساتھ اس نے ایجاب کیا ہے، خبر پہنچ گئی، اجازت اس نے اجازت دی، فہو باطل، تو ایسا کرنا کیا ہے باطل ہے، کیونکہ یہاں پر جو ایجاب ہوا ہے نا قبول کے بغیر ہے، اگر اس کے ساتھ قبول بھی ہوتی نا تو پھر کیا ہوتا، یہ نکاح درست ہوتا۔ وَإِنْ قَالَ آخر، اگر ایک اور شخص کے دے کہ اشہدو، تم گواہ بنو، کہ انی زوجتها منہ، کہ میں نے اس لڑکی کا نکاح فلاں کے ساتھ کر لیا، فبلغها الخبر، اس کو خبر مل گئی، یعنی خاتون کو اجازت دی، اجازت یہ نکاح درست ہو جائے گا۔ پہلی صورت میں وہ خود کہہ رہا تھا کہ میں نے نکاح کر دینا، اس صورت میں تو کوئی اور کرا رہا ہے نا۔ تو اسی صورت میں نکاح جائز ہو جائے گا۔ وکذالک، اس طرح ان کانت المرأة هي التي قالت جميع ذلك، اسی طرح سے نکاح ہو جائے گا اگر عورت نے سب کچھ ہی کہا کہ تم گواہ رہو کہ میں نے فلاں شخص کے ساتھ نکاح کر لیا، تو پہلی صورت میں نکاح درست نہیں ہوگا اور دوسری صورت میں ہو جائے گا۔ وهذا عند ابی حنیفہ محمد رحمہ اللہ، جو مسائل ہم نے پر ذکر کر دی، یہ 2-3 مسائل، یہ کن کے نزدیک ہے، طرفین کے نزدیک ہے۔ وقال ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، امام یوسف سے فرماتے اذا زوجت نفسها غائبا، اگر اس خاتون نے خود کا نکاح کرائے غائب شخص کے ساتھ، فبلغه، اس کو خبر مل گئی، فاجازہ، اس شخص نے اجازت دی کہ چلو ٹھیک ہے مجھے قبول ہے، اجازت، یہ نکاح درست ہو جائے گا۔ وحاصل هذا، اس کا حاصل یہ ہے کہ ان الواحد ليس له فضولی من الجانبین، کہ ایک شخص جانبین سے فضولی نہیں بن سکتا، کیونکہ نہ تو اس نے مرد سے مشورہ کیا نہ خاتون سے، تو اس طرح سے اگر یہ ایجاب و قبول دونوں کی طرف سے کرے گا نا، اور پھر ان کو بتا کے کہے گا کہ میں نے آپ دونوں کا نکاح کرایا ہے، تو وہ اگر اس طرح سے رضامندی کا اظہار بھی کرے کہ چلو ٹھیک ہے، تو ایسا ہو نہیں سکتا۔ اور فضولی من جانب وسیلہ من جانب عندہما، اور یہ بھی نہیں کر سکتے کہ ایک طرف سے فضولی بن جائے ایک طرف سے اصیل بن جائے، کن کے نزدیک، طرفین کے نزدیک، خلافاً لہو، امام یوسف ایسا نہیں کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے کہ بن سکتا ہے۔
آگے کہہ رہے ولو جر العقد بین الفضولیین او بین الفضولی والاسفیل جاز بالاجماع. اگر ایک عقد دو فضولیوں کے بیچ ہوا، ایک فضولی تو دوسرا اصیل تھا، تو اس عقد جائز ہے، کیونکہ یہاں پر متعاقدین جو ہے نا وہ متعدد ہے. ہو یقول امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ لو کان مامور من الجانبین، اگر یہ آدمی وکیل ہوتا مامور ہوتا دونوں جانب سے ینفذ، عقد نافذ ہو جاتا تھا نا. فاذا كان فضولی یتوقف، جب فضولی ہے تو عقد صرف موقوف رہے گا. وسرق الخلع والطلاق ولا اتاک علی مال، یہ تو ایسا ہو گیا جیسے کہ خلع کرے مال کے بدلے، طلاق مال کے بدلے، اتاق مال کے بدلے کرے. تو اس میں جو جامع ہے علت یہ کیا ہے کہ سب ایجاب و قبول کی طرف محتاج ہوتے ہیں. اگر خلع کی پیشکش کی گئی کہ مال کے ذریعے کروں گا آپ کے ساتھ، تو یہ بیوی کو سپور دینا اگر چاہے تو کر سکتی ہیں. ولہما، طرفین کی نزدیک کی بات ہے کہ ان الموجود شطر العقد، شطر العقد کہ جو موجود ہے نا عقد کی کیا ہے حصے ہے. لأنه شطر حالت الحضرہ، کہ یہ اس وقت حصہ بنتے ہیں یہ ایجاب جو قبول ہے نا جب کیا ہو حاضر ہو. فقد عند الغیبت، جب وہ غائب ہو تو اس وقت بھی ایجاب و قبول اس عقد کے کیا بنتے ہیں حصے بنتے ہیں. وشطر العقد لا يتوقف على ما وراء المجلس، اور عقد کا جو شطر ہوتا ہے حصہ نا جو ٹکڑے ایجاب و قبول، یہ مجلس کے ما بعد پر موقوف نہیں ہوتے کہ اس کے لیے موقوف رہے، بلکہ باطل ہو جاتے ہیں. کما فی البیع، جیسے بیع میں باطل ہو جاتے کہ اگر ایک آدمی ایجاب کرے دوسرے قبول نہ کرے نا تو اس سے بیع نافذ نہیں ہوگی، تو اس طرح سے نکاح بھی نافذ نہیں ہوگا. بخلاف المامور، مامور پر تو قیاس نہیں کرنا چاہیے، جو امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ نکاح درست ہو جاتا ہے، کیونکہ مامور من الجانبین جو ہوتے ہیں نا، جس کو بیوی کی طرف سے بھی حکم ملا ہو اور مرد کی طرف سے بھی، لأنه ينتقل الكلام الى العقیدین، کیونکہ وہ تو صرف معبر ہوتا ہے نا، اس کا کلام عقیدین کی طرف منتقل ہوتا ہے. وما جرى بین الفضولیین، اور جو عقد دو فضولیوں کے بیچ جو ہے واقع ہو جائے، جاری ہو جائے، عقد تام، وہ پورا عقد ہوتا ہے کیونکہ وہاں پر ایجاب و قبول ہوتا ہے. طرفین جو ہے نا، طرفین عقد شطرین جو ہے وہ متحقق ہوتے حقیقتاً. اس طرح سے وقد الخلع و اختاہ، اس طرح سے خلع طلاق اور اعتاق مال کے بدلے وہ بھی عقد تام ہے. لأن تصرف یمین من جانبہ، کیا ہے یمین کا تصرف کس کی طرف سے؟ مرد کی طرف سے. مثلا ایک شخص سے اگر وہ کہہ دے کہ میں نے اس خاتون کے ساتھ یعنی جو میری بیوی ہیں 1000 کے بدلے خلع کیا، تو یہ صحیح ہے. اس وجہ سے نہیں کہ یہ اصیل ہے اور اس کی طرف سے کیا ہے فضولی ہے، بلکہ خلع جو ہے یہ خاوین کی طرف سے تصرف یمین ہے. تصرف یمین کا معنی یہ ہے کہ اس کا رجوع درست نہیں ہوتا. اگر وہ کیا ہو جائے کھڑا ہو جائے اس سے یا راز وغیرہ کرے تو اس سے وہ باطل نہیں ہوتا ہی، تو اس لیے درست ہو جاتا ہے. حتی الزم، یہاں تک کہ لازم ہو جاتا ہے. فیتم، بھی اسی پورا ہو جاتا ہے. آگے کہہ رہا ہوں من امر رجلا ان یزوج امرأة، اگر اس نے کسی کو حکم دیا کہ تم میرے ساتھ اس خاتون کا نکاح کرو، فزوج اثنتین فی عقدۃ، اس نے ایک کی جگہ 2 خاتون کا نکاح کرائے ایک عقد میں، لم تلزم ہو واحدہ منہما، تو ان میں سے کوئی ایک اس پر لازم نہیں کہ نکاح میں قبول کرے، کیونکہ لأنه لوجه لتنفیذہما، دونوں کا نکاح تو نافذ نہیں کر سکتے. للمخالفت، کہ اس شخص نے مخالفت کی ہے، کہا تھا ایک کا نکاح کرو، یہ 2 کا کرا رہا ہے. ولا التنفیذ فی احداہما غیر عین، اور اسے بھی نہیں کر سکتے کہ کسی ایک کا نکاح معینہ طور پر نافذ کر دے کہ چلو اس کا سمجھ لو ہو گیا اور دوسری کا کہو کہ نہیں ہوا، کیونکہ للجہالت، ترتیب کا پتہ نہیں ہے، اور یہاں پر نکاح کا جو پیدا ہے اس کا ترتب نہیں ہوتا، معلوم نہیں کہ کس کا پہلے ہوا تھا. ولا الی التعیین، اور تعین بھی نہیں کر سکتے کہ معینہ طور پر ایک کا کہہ دے لعدم الاولویت، کہ اولا تو نہیں ہے ایک دوسری سے. فتعین التفریق، لہذا دونوں کو جدا کر دینا یعنی نکاح میں نہ لینا درست ہے، متعین ہے. ومن امرہ امیر، اگر کسی کو امیر نے، بڑے نے، مولا قوا وغیرہ نے حکم دیا تھا کہ بیزوج و امراتن، کہ میرے ساتھ کسی خاتون کا رشتہ ڈھونڈ کے کرا دو، فزوجہ امتن لغیرہ، وہ شخص لگ گیا اس نے کسی کی کنیز کا نکاح اس سے کرایا، جاز، تو ایسا کرنا کیا ہے جائز ہے. عند ابی حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام سے کے نزدیک رجوع نے اطلاق لفظ، وہ اس کی طرف رجوع کر رہے کہ دیکھیے پر لفظ مطلق ہے نا، مرئے کا لفظ ہے، یہ بھی مرآ ہے،
وعدم تہمت، تہمت بھی نہیں ہے یہاں پر. وقال ابو یوسف محمد رحمہ اللہ، صاحبین کہتے کہ لا يجوز، یہ نکاح نہیں ہوگا الا یزوجہ کفوا، ہاں اگر کفوا میں کیا ہو تو الگ بات ہے. ان المطلق ينصرف الى المتعارف، کہ مطلق چیز جب بیان کی جائے نا تو اسے متعارف مراد ہوتی ہے. وہ تزوج بالاکفاء، وہ کیا ہے کہ کفوا میں نکاح کرنا ہے. قلنا کہتے کہ العرف مشترک، عرف بھی مشترک ہے نا، یہی کہیں کہ او هو عرف عملی، ایک عملی عرف، فلا يصح مقیدہ، اس کو مقید کرنا درست نہیں ہے. وذکر فی الوکالت، امام محمد رحمۃ اللہ نے مبسوط میں وکالت کے متعلق یہ ذکر کیا ہے کہ ان اعتبار الکفاءۃ فی ھذا، کہ اس مسئلے میں کفاءت کا اعتبار کرنا استحسان عندہما، صاحبین کے نزدیک استحسان کی وجہ سے. لأن کل احد لا يعجز عن التزوج بمطلق الزوج، کہ اس نے جب کہا کہ میرے ساتھ کسی کا نکاح کرو تو یہ مطلب نہیں کہ مطلق خاتون کا نکاح کرائے، کیونکہ ہر کوئی مطلق زواج سے عاجز نہیں ہے. تو جب چاہ رہا ہے کہ میرے ساتھ نکاح کرو کسی خاتون کا، تو مطلب یہی ہے کہ کفوا میں یہ نکاح ہونا چاہیے، غیر کفوا نہ ہو. فکانت الاستعانۃ فی التزویج بالکفو، یا فی التزوج بالکفو، سے یہاں پر وہ مدد چاہ رہا ہے کفوا میں نکاح کرنے کے لیے. واللہ اعلم بالصواب.